السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز مسلیان اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ احسان ہے کہ اس نے اس ماہ رمضان المبارک کی قیمتی گراں قدر ساعتوں سے لطف اندوز ہونے، فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جس رمضان کی ہم شروعات کی اور ابتدائی اس کی گھڑیوں کی انتظار میں تھے، وہ اپنے آج 2 عشرے مکمل کرنے جا رہا ہے۔ آج مغرب کے بعد سے تیسرا عشرہ شروع ہوگا، جو رمضان المبارک کا سب سے قیمتی عشرہ ہے، جو رمضان المبارک کی جان ہے، جو رمضان المبارک کا دل ہے، جو رمضان المبارک کی ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ سمری ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی آخر الزماں فخر دو عالم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری احادیث میں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس رمضان تک اور اس عشرے تک ہمیں پہنچایا، ہمیں زندہ رکھا، اور مزید یہ احسان ہے کہ کچھ تھوڑی بہت گنجائش کے مطابق عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی جو پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے، اور اس کا ثانی یعنی کہ اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس کا ثالث حصہ یعنی آخری عشرہ اتقم من النار، آگ سے نجات ہے، آگ سے چھٹکارا ہے۔ تو وہی عشرہ اب شروع ہونے جا رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا اور وہ حرام کاموں سے بچتا رہا، ان تمام کی مغفرت اور جہنم سے پروانہ ان کو سنا دیتے ہیں۔ اتنا قیمتی عشرہ کہ اگر اس کو آنکھوں سے نظر آنے کی کیفیت حاصل ہو جائے تو اتنا قیمتی ہے کہ انسان کسی بھی قیمت پر اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن چونکہ یہ گھڑیاں اور یہ اوقات ایسے اوقات ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اور پھر انہی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال ہم کو کر کے دکھائے، زبان سے بتائے۔ آج ہم انہی اعمال کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف مستقل فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سنت ہے، بہت سی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر واجب اور فرض کے نام سے اس لیے متعین نہیں کی کہ ان کے فرائض میں خام خواہ اضافہ نہ ہو جائے، ان کی ذمہ داریوں میں کہیں خام خواہ میں ان کی رسپانسبلٹی نہ بڑھ جائے، ورنہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا درجہ فرائض سے کم نہیں رکھا۔ اسی طریقے سے یہ اعتکاف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اخیر عشرے میں مسنون قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کی تائید ہوئی، چنانچہ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جب تک زندہ رہے ہجرت کے بعد کبھی بھی اخیر عشرے کے اعتکاف کو مس نہیں فرماتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کچھ تبلیغ کے کام سے، کچھ جنگوں کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی، اعتکاف میں نہیں کر پائے، تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔
اتنی بڑی فضیلت، اور اس کی فضیلت کا اندازہ صرف اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک زندہ رہے کبھی بھی اعتکاف کو آپ نے چھوڑا نہیں۔ اسی لیے اعتکاف کرنا، ثواب کی نیت سے مخصوص اوقات میں مسجد میں ٹھہرنا، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر نہیں، اس سے پہلی امتوں پر بھی، پہلے نبیوں پر بھی اس کو نازل فرمایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کریں، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ انبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے کہ معتکفین کے لیے مسجد کو صاف کیجیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اعتکاف کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس اعتکاف میں مخصوص اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر پڑھ جانا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور معتکف کی مثال تو علماء نے، محدثین نے اور فقہا نے یہ لکھی ہے کہ معتکف ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہو، دھرنے پر بیٹھ گیا ہو جا کر، کہ جب تک اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی وہ وہاں سے ہلے گا نہیں۔ اسی طرح معتکف بھی ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور جو خلاف سنت کام ہوتے ہیں، خلاف آداب کام ہوتے ہیں، ان سے بچتا رہتا ہے۔ جو فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، سنن ہوتے ہیں، نوافل ہوتے ہیں، ان کو ادا کرتے رہتا ہے، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ منا کر ہی چھوڑتا ہے۔ دراصل مین مقصد اور مین پوائنٹ اعتکاف کا کیا ہے؟ اعتکاف ہم کیوں کرتے ہیں؟ اعتکاف میں ایسی کیا چیز ہے کہ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے ایک عشرے کا بھی اعتکاف کسی بھی سال مس نہیں کیا، جبکہ سنت ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، اس کے باوجود اتنا سارا ثواب، اتنی ساری مغفرت کے وعدے اور اتنا سارا ڈھیر و انعام کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پوری دنیا میں چل رہی تمام دینی تحریک کا جو مقصد ہے وہ 4 مقصد ہے۔ پوری دنیا میں، وہ تبلیغی جماعت ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی دین سے جڑی ہوئی آرگنائزیشن ہو، دین کے نام پر بنی ہوئی کوئی بھی کمیٹی ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرنے والا کوئی بھی طرق اور کوئی بھی راستہ ہو، ان تمام کا مقصد 4 چیزوں میں منحصر ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے ترقی ایمان، ایمان کی ترقی۔ کوئی بھی دینی کام کرنے والا انسان، آپ کسی سے پوچھئے، وہ یہی کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر فضل ہوا، میں اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ میرے ایمان میں زیادتی ہو، ایمان میں اضافہ ہو۔ اور دوسرا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دوسرا مقصد ہوتا ہے فکر آخرت، آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ کوئی بھی قوم ہو، دین کے نام پر بنی ہوئی کوئی بھی کمیٹی ہو، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ترقی ایمان ہے، ایمان میں ترقی ہوتی رہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فزادتہم ایمانا، کہ جب بھی ان کے اوپر آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے ترقی ایمان۔ یہ تمام چیزیں اعتکاف کے اندر کیسے فٹ ہوں گی وہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو پہلا مقصد دینی تنظیم کا اور دینی تبلیغ کا اور دینی جماعت کا وہ ہے ترقی ایمان، ایمان کی ترقی ہو۔ دوسرا مقصد ہے فکر آخرت۔ کوئی بھی کمیٹی جو دین کے نام پر بنے، ان تمام کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو دنیا کے رمیلوں جھمیلوں سے نکال کر آخرت کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ اور تیسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے اصلاح نفس، نفس کی کسی طرح سے اصلاح ہو جائے، یہ بری باتوں سے رکنے والا بن جائے، اخلاق حسنہ اس کے اندر پیدا ہو جائے،
سنتوں کو عمل میں لانے والا یہ بن جائے، اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والا قلب اس کو حاصل ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پر آتا ہے تہذیب اخلاق، اخلاق کی درستگی۔ اخلاق رذیلہ سے بچ کر اخلاق حسنہ کو اپنانے کا نام ہے تہذیب اخلاق۔ تو یہ چار چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں رہ کر کسی بھی مسلمان کو جو اچیو کرنی ہے، جن کے لیے وہ رات دن کوشش کرتا رہتا ہے۔ اب یہ چاروں چیزوں کو اگر آپ دیکھو گے تو یہ اعتکاف کے اندر موجود ہے۔ چاروں چیزیں اعتکاف کے سے حاصل ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے ایمان میں بھی بڑھوتری چاہتا ہے، آخرت کی بھی فکر کرتا ہے، اور اعتکاف کی برکت سے اس کے نفس کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور اعتکاف کی برکت سے اس کے اخلاق بھی مہذب ہوتے ہیں، شائستہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے جو آپ لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اور ایک تفصیلی روایت ہے جو صبح آپ کے سامنے کتاب کی تعلیم میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر اس کے ساتھ دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر اپنے خیمے سے گردن باہر نکال کر فرمایا کہ اے لوگو، میں شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کر رہا تھا، لہٰذا مجھے کسی بتلانے والے نے بتلایا، یعنی کسی فرشتے نے بتلایا کہ شب قدر تو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، تو لہٰذا جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں تاکہ شب قدر کی فضیلت ان کو حاصل ہو۔ تو اس لیے اعتکاف کرنے والا ان چاروں چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، ان چاروں چیزوں کو اپنے اندر سما لیتا ہے جن پر اسلام کی، جن پر انسان کی اصلاح کی بقا کا دار و مدار ہے۔ اعتکاف جب انسان کرتا ہے، کونے میں بیٹھتا ہے، اس کی سانسوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جھلکتی ہے، اس کے اعمال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جھلکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اعتکاف کا ارادہ کرتے رہنا چاہیے، نہ جانے زندگی کب ساتھ چھوڑ دے، اپنی مشغولیات سے 10 دن کا وقت نکال کر اس سنت کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک حضرت فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، کہ مجھے تعجب ہے لوگوں پر کہ ذرا ذرا کی سنتوں کے لیے، وہ سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں، مستحب کاموں کے لیے بسا اوقات ایک دوسرے سے عجلت سے کام لیتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن جب اعتکاف کا نام آتا ہے، اعتکاف کی باری آتی ہے، حالانکہ وہ مسنون علی الکفایہ ہے، اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے، اور اس میں 20 یا 30 یا 40 آدمی بھی جمع نہیں ہوتے۔ عقیقے کا مسئلہ ہے، مستحب ہے صرف، لیکن اور خرچہ بھی ہوتا ہے، اپنا ہی خرچہ ہوتا ہے، مستحب ہے، سنت بھی نہیں۔ اس کے باوجود ہر انسان چاہے زندگی کے آخری پڑاؤ تک پہنچ جائے، تب بھی اس کو یہ فکر لگی ہوتی کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ ہیں مسئلہ معلوم کرتے ہیں، میں اپنا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو ضروری سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کام ہے، مستحب کام ہے، اس کو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جو اتنا بڑا کام ہے، اتنی فضیلتوں والا کام ہے، اس کے لیے 10 20 30 آدمی بھی تیار نہیں ہو پاتے۔ ایسا ہی ہے جیسے جنازے کی نماز، کوئی بھی انسان سنتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ میں بھی شریک ہو جاؤں، میں بھی شریک ہو جاؤں، جبکہ تمام لوگوں کا شریک ہونا ضروری نہیں، وہ بھی فرض علی الکفایہ ہے، لیکن جتنی زیادہ تعداد میں لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ میت کو ثواب پہنچنے کی اور پہنچانے کی امید رہتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ اعتکاف بھی مسنون علی الکفایہ ہے، اس کی ادائیگی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے،
اپنے مشغول اوقات میں سے کوئی ایسا وقت کسی ایک رمضان میں یا ہر رمضان میں کم از کم نکالنا چاہیے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر پڑ جائیں، لیٹ جائیں کہ بس جب تک مغفرت نہیں ہوگی اب میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ اعتکاف کا کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا اعتکاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی مناسبت سے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ہم نے کلام پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مخاطب تجھے معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ایک رات۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی، جب تک یہ تمام رات سراپا خیر ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا چونکہ وہ ہر رات میں عبادت کرے گا، ہر رات میں نوافل پڑھے گا، ہر رات میں تلاوت کرے گا، ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائے گا، تو اگر 21 میں شب قدر ہوگی تب بھی اسے ملے گی، 22 میں ہوگی تب بھی اسے ملے گی، 23 میں ہو، 24 میں ہو، 25 میں ہو، 26 میں ہو، 27 میں ہو، کسی بھی رات میں ہو شب قدر اس کو ضرور بھی ضرور ملے گی۔ اور شب قدر جس نے پالی اس نے دنیا اور جہان کی تمام بھلائیاں پالی۔ شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہمیت کی حامل رات بنایا ہے۔ تو اس لیے 2 باتیں ہیں اخیر عشرے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں خود بھی راتوں رات جاگتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ فجر تک جاگتے ہی رہتے تھے اور ہمیں بھی جگاتے تھے۔ تو اماں عائشہ کہتی کہ میں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا کہوں، کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شب قدر کو پالو تو یوں کہا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ بہت زیادہ معافی کو پسند کرنے والے ہیں، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرمائیے۔ تو یہ دعا اخیر عشرے کی مسنون قرار دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بخاری شریف میں ہے، تو اس لیے اخیر عشرے میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور فاعف عنا اگر کہے تو اور زیادہ اچھی بات ہے، ہم تمام پر رحم فرمائیے، ہم تمام کو معاف فرمائیے۔ اور چونکہ اخیر عشرے کے تعلق سے حدیث میں اتقم من النار کا لفظ آیا ہے کہ جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں، تو اگر یہ دعا یاد نہیں رہی تو آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار بھی کہہ سکتے ہیں، ہم سب کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا اور خلاصی عطا فرما۔ تو اتنی بڑی اہمیت کا حامل یہ عشرہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر یہ انسانی شکل میں یا کسی محسوس شکل میں انسان کے سامنے آ جائے تو کسی بھی قیمت پر اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو احسان ہے کہ اخیر عشرے تک ہم کو سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھا، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب یہ جو وقت شروع ہوگا، شروع رمضان سے، تمام اوقات رمضان کے قیمتی ہیں، بابرکت ہیں، لیکن اخیر عشرہ جو ہے یہ رمضان کا بھی ہارٹ ہے، یہ رمضان کا بھی دل ہے، اس میں اور بھی زیادہ گولڈن جو ہے وہ پیریڈز آتے ہیں اور گولڈن ٹائم ہے ایک طرح سے۔ تو کسی بھی طرح سے غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، فجر کی نمازوں میں سستی نہیں ہونی چاہیے، سحری کھائی کیوں؟ سنت ہے،
اور لیٹ گئے, سو گئے, 8 بجے آنکھ کھل رہی ہے, نماز چھوڑ دی, کیوں؟ وہ تو فرض ہے. سحری کھانے اٹھ گئے, سنت ہے, اور فرض چھوڑ دیا. تو اس طرح کی تمام غفلتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور ہر ایک رات میں اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جو معتکف حضرات ہیں وہ تو ہر وقت چونکہ عبادت کرتے ہیں, ہر ایک رات میں نوافل کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ, تو ان کو تو شب قدر کا ملنا انشاءاللہ یقینی ہے. لیکن جو ایک عام انسان ہے, اعتکاف میں نہیں بیٹھ پایا اپنی مشغولیت کی وجہ سے, اس کو شب قدر کیسے ملے گی؟ وہ کیسے شب قدر کو پا سکتا ہے؟ تو اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم اتنا تو ضرور کرے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے, اس کے بعد تراویح میں مشغول ہو, اس کے بعد دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے, اور جب اس کو نیند آئے تو سو جائے. جب نیند آئے تو سو جائے. ایسا نہیں کہ صبح فجر تک جاگنا ہے, اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے 4 بجے, 3:30 بجے, 3:45 بجے, 4:15 بجے اٹھے. سحری کا انتظام فیملی کر کے رکھتی ہے, یہ کیا کرے؟ وضو کرے اور اپنی نمازوں میں نوافل میں مشغول ہو جائے. اور خاص طور سے طاق راتوں میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے. انشاءاللہ اسی عمل کی وجہ سے وہ محسوس کرے گا کہ اس کو شب قدر کی نعمت حاصل ہو گئی. کچھ علامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. وہ رات بھیلی بھیلی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہوتی ہے. وہ رات جب گزرتی ہے تو اگلے دن جو سورج نکلتا ہے تو وہ ایک دم سافٹ سورج نکلتا ہے, اس کی کرنیں نہیں ہوتی. کبھی کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس قدر چلتی ہیں کہ سردی لگنے لگتی ہے, اور کبھی کبھی ہلکی ہلکی بوندیں برستی ہیں. اب ایک لڑکے نے کل سوال کیا کہ یہاں تو چاند کی ایک تاریخ پیچھے رہتی ہے اور سعودی عرب میں چاند کی ایک تاریخ آگے رہتی ہے, تو وہاں جو طاق رات ہے اس کو ہم مانیں وہ یہاں جفت رات ہے, یا پھر جو یہاں طاق رات ہے اس کو ہم مانیں وہاں پر وہ جفت رات ہے, تو کون سی تاریخ کا ہم اعتبار کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہیں کا اعتبار ہوگا, وہیں کے چاند کا اعتبار ہوگا, وہیں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا, اور وہیں کی رات کا اعتبار ہوگا. اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اور اس کی قدرت ہے کہ وہ ان کے لیے الگ انتظام فرمائے اور ہمارے لیے الگ انتظام فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے, ہر ایک رات میں بھی ہو سکتی ہے. اور چونکہ شب قدر ایسا نہیں ہے کہ ہر سال ایک ہی تاریخ میں آتی ہے, کبھی 21 میں آتی ہے جیسے حدیث میں آیا ہے. صحابی کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات شب قدر کی ذکر فرمائی تھی وہ حضور کے چہرے پر میں نے صبح میں 21ویں صبح کو دیکھی, یعنی 21ویں شب کی صبح میں دیکھی. تو کبھی 23ویں شب میں ہوتی ہے, کبھی 25ویں میں ہوتی ہے, کبھی 27ویں میں ہوتی ہے, اور کبھی 29 میں بھی ہوتی ہے. اسی لیے بہت ساری جگہوں پر 29 میں بھی ختم قرآن کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے. تو اس لیے اگر کوئی اعتکاف میں نہیں ہے تو وہ یہ ترتیب بنا کر رکھے, پابندی سے نماز میں شریک ہو, تراویح میں شریک ہو. تراویح کے بعد اگر اس کا من کرتا ہے گھر جا کر تلاوت کر لے تھوڑی بہت, اس کے بعد سو جائے. اس کے بعد پھر جلد اٹھے, نوافل میں مشغول ہو, اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیتے رہے نفل پڑھے. اس کے بعد وقت بچے تو تھوڑا قرآن پڑھ لے, یاسین شریف پڑھ لے, جمعہ کا دن ہو تو سورہ کہف پڑھ لے, اور پھر سحری کھا کر مسجد چلا آئے. تو ایسا اگر پابندی سے اور مستقل طور پر کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس نے شب قدر کو پا لیا. شب قدر کوئی چیز نہیں ہے, وہ کوئی باکس نہیں ہے بریانی کا کہ اس کو پا لیا وہ نظر آئے گی, نہیں. اس کی کچھ کیفیت اور علامات ہیں, اگر وہ ظاہر ہو گئی تو آپ نے شب قدر کو پا لیا. اسی طریقے سے یہ ایک شب قدر کے تعلق سے, اعتکاف کے تعلق سے مختصر سی بات تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. دوسری بات خاص طور سے یہاں پر یہ دھیان رکھنے کی ہے, اب اخیر عشرہ ہے, ہمارے سوئے ہوئے بھائی بھی ماشاءاللہ اخیر عشرے میں مسجدوں میں آتے ہیں, کثرت سے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی پر موقوف رکھے ہوئے ہیں یہ بات کہ وہ کس سے راضی ہوں کس سے راضی نہ ہوں, لیکن بہرحال کثرت آخر عشرے میں زیادہ ہوتی مصلیان کی. تو ایسے میں جہاں پر کثرت ہوتی ہے, جہاں پر ازدحام ہوتا ہے,
وہاں پر کچھ نہ کچھ بے ادبی ہو ہی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں انتظام کرنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ مسٹیک ہو جاتی ہے، اور وہ مسٹیک جو ہوتی ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور آداب مساجد کو ملحوظ رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ذرا سی باتوں پر اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، جبکہ اونچی آواز میں بات کرنا مسجد کے اندر حرام ہے، ادب کے خلاف نہیں، حرام، سراسر حرام، بڑے والا حرام، چھوٹے والا حرام نہیں، بہت بڑے والا حرام۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے، کرے بات دنیا کی مسجد میں جو، عبادت کبھی اس کی کامل نہ ہو۔ کرے بات دنیا کی مسجد میں جو، عبادت کبھی اس کی کامل نہ ہو۔ اگر بات کرنی ہی مقصود ہو، نکل بھاگ مسجد سے جا دور ہو۔ تو دنیا کی باتوں میں مشغول ہونا، باقاعدہ مجلس جمع کر بیٹھنا، سحری کے بعد ہو یا پھر تراویح کے بعد ہو، ایک تو یہ ہے کہ انسان کچھ دیر کے لیے حال چال دریافت کرنے کے لیے دو چار اکٹھے ہو گئے، کچھ مسائل پر غور و خوض ہو گیا، کچھ مسجد کے تعلق سے انتظامی امور طے پائے، وہ ایک بات الگ ہے، لیکن باقاعدہ دنیا کی باتوں میں مشغول ہونا یہ حرام ہے، بہت بڑا حرام۔ اور پھر صرف بات کرنا جب حرام ہے تو مسجد میں آ کر شور کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا، کسی کو دھمکانا، کسی کو ڈانٹنا اور اس طرح کی زبان استعمال کرنا کہ جو ایک عام حالات میں اپنے خاص لوگوں کے سامنے بھی استعمال نہیں کر سکتا، وہ تمام چیزیں مسجد میں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ اب کہتے ہیں جو غصہ آ گیا، اللہ کو اگر غصہ آ گیا پھر کنٹرول سے باہر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ کنٹرول سے باہر ہو گیا، پھر تو کنٹرول ہی تو کرنا ہے، اسی چیز کو تو دیکھنا ہے۔ ذرا سی باتوں پر آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں تو کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے، فالتو نہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت عام ہے، سب پر برستی ہیں، لیکن فالتو نہیں ہے۔ وہ کلنگڑا نہیں ہے کہ آدھا کھا لے اور آدھا پھینک دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر عنایات چاہیے تو آداب کے ساتھ رہنا پڑے گا، مزاج کو اور مونڈ کو صحیح رکھنا پڑے گا، خاص طور سے مسجد میں جس کا احترام ہم سب پر واجب ہے۔ مسجد کے احترام میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس میں زور سے ٹھٹے مار کر ہنسا نہ جائے۔ مسجد کے احاطے میں جہاں جہاں پر نماز ہوتی ہے، اگر کوئی مسجد کا ایسا حصہ ہے جہاں پر نماز نہیں ہوتی، وہاں پر کھڑے ہو کر بے تکلفی کی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن مسجد کے احاطے میں یہ تمام چیزیں الاؤ نہیں ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ ایک آدمی کو غصہ آ گیا، اب دوسرا آدمی اس سے زیادہ غصہ اتار کر دکھائے گا کہ مجھے بھی آتا ہے بھائی، آپ ہی کو نہیں آتا، میں بھی تجھ سے کم نہیں ہوں۔ تو یہ تمام اپنی اکڑ، تمام انانیت کو گھر میں رکھ کر آنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے تو آپ لوک کر کے آئیں، تالا لگا کے آئیں کہ وہ باہر ہی نہ نکلیں، خاص طور سے رمضان میں اور خاص طور سے ہماری ان مساجد میں۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کو وہی آباد کرتا ہے، اور آباد کرنے میں اس کا احترام بھی داخل ہے۔ کون آباد کرتا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کی یہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ مسجد میں شور کرے، مسجد میں گالم گلوچ تک نوبت پہنچے، مسجد میں بیتو کی باتیں ہوں، اور مسجد میں ادھر ادھر اور دنیا جہان کی باتیں ہوں۔ تو ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخر عشرے کی جو دعائیں بتائی گئی ہیں، اب چونکہ مغرب کے بعد سے تیسرے عشرے کی ابتدا ہوئی چاہتی ہے تو ان کا اہتمام کیا جائے۔ پہلی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بالاتفاق حدیث سے ثابت ہے، اما عائشہ کو سکھائی ہے اور کہا ہے کہ اگر شب قدر تم پالو تو یوں کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا کریم بھی آخر میں بول سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہم اجرنی من النار۔ دوسری بات آخر میں گزارش صدقہ فطر کے تعلق سے،
تو صدقہ فطر اکثر لوگوں نے ادا کر دیا ہوگا، امید ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو جلد از جلد کر دینا چاہیے، تاکہ جس کو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں اس نیت سے دیتے ہیں کہ اس کی بھی عید ہو جائے، تو وہ عید کے کچھ انتظامات پہلے سے کر تو لے۔ آخر دن میں دینے کا جو رواج ہے وہ بالکل غلط رواج ہے، وہ ثابت ہی نہیں ہے کہیں سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی 29 کو تو فطرہ بھی دینا ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ صدقہ فطر کو شروع رمضان سے ہی ادا کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اب آخر میں یہاں پر ایک اور بات ہے، ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا ہمارے دماغ میں بات بسی ہوئی ہے کہ جی صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے، اور باقاعدہ اس پر بہت زیادہ چرچے ہوتے ہیں، فلاں مدرسے نے کتنی تعداد اور کتنی مقدار جاری کی ہے، فلاں مدرسے نے کتنی مقدار جاری کی ہے۔ تو صدقہ فطر کی جو مقدار حدیثوں میں بیان کی جاتی ہے، 2.25 کلو گیہوں یا 2.25 کلو جو، اسی طرح کھجور، اسی طرح کشمش، اسی طرح بادام، اور اسی طرح آج کے زمانے میں اخروٹ ہے، اسی طریقے سے آج کے زمانے میں انجیر ہے، آج کے زمانے میں پستہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ایٹ لیسٹ مقدار بیان کی جاتی ہے وہ غربا کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ وہ 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو جو کی جو قیمت بیان کی جاتی ہے، 90 روپیہ، 100 روپیہ، 120 روپیہ، 150 روپیہ، وہ غریبوں کے لحاظ سے بیان کی جاتی ہے، وہ اقل مقدار ہے، کم سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ دیا ہے، تو پھر عرب کے اندر دستور تھا کہ 2.25 کلو جو اور 2.25 کلو گیہوں وہ آدمی دیتا تھا جو بالکل غریب ہوتا تھا۔ جو مالدار ہوتے تھے وہ 2.25 کلو کھجور دیتے تھے۔ اب 2.25 کلو کھجور جو اچھی کھجور ہے، اب دیکھیے آپ 700-800 روپے کی بیٹھیں گی وہ۔ اور اسی طریقے سے کشمش جو اور زیادہ اچھی کنڈیشن میں ہوتا تھا، وہ 2.25 کلو کشمش دیتا تھا۔ آج دیکھیے 2.25 کلو کشمش جو ہوتے ہیں وہ تقریباً 1000 کے قریب بیٹھیں گے، یا بلکہ اس سے بھی باہر۔ اسی طریقے سے بادام ہیں اس زمانے میں۔ تو ان تمام چیزوں کا بھی رواج ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کم سے کم جو مقدار ہے کسی مدرسے سے وہ پوچھتے ہیں اور وہ ادا کر دیتے ہیں، اور 10-20 روپے میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ زیادہ نہ چلے جائیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے وہ غربا کے لیے مقدار ہے، تاکہ کوئی بھی یہ احساس نہ کرے کہ میں اتنا غریب ہو گیا کہ میں ایک فطرہ نہیں دے سکتا۔ وہ ان لوگوں کے لیے تعداد متعین کی جاتی ہے، اس لیے میں کبھی بھی یہ متعین کر کے نہیں بتاتا کہ اتنی مقدار تم دے دو، نہیں۔ جس میں ہمت ہے 2.25 کلو کشمش کے پیسے دے، اور بھی زیادہ ہمت ہو تو پھر پستے کے اور منقے کے پیسے دے، اور بھی زیادہ ہمت ہے تو اور کتنا بھی زیادہ دے دے، 2000، 3000، 5000، ایک ہی فطرہ ادا ہوگا اگر آپ ایک کی نیت کرتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر پھر بھی کنجوس ہے کوئی اور وہ غریبوں والا فطرہ دینا چاہتا ہے تو تب بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ باقی اخیر عشرے کے تعلق سے یہی چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔